تونس کے شہر قیروان میں آج 5 لاکھ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ قیروان شہر آبادی کے لحاظ سے تونس کا 5واں بڑا شہر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تونس کی بربر قوم اور بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں جیسے لیبیا، مصر اور اٹلی کے باشندوں میں خون کا رشتہ ہے۔ قیروان شمالی افریقہ کا وہ علاقہ ہے جہاں 13 صدیوں قبل سب سے پہلے اسلام پہنچا تھا۔ مسجد قیروان اس علاقے میں تاریخ اسلام کے سنہری دور کی عکاسی کرتی ہے۔ مسجد قیروان شہر کے مرکزی علاقے میں واقع ہے۔ مسلمان فاتح عقبہ بن نافع نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس مسجد کے اطراف ایک اسلامی شہر بسانا چاہتے تھے۔ اس مسجد کے 8 دروازے ہیں اور اس کا 8واں دروازہ جو مغربی دروازے کے نام سے مشہور ہے، مسجد کے مرکزی ہال میں کھلتا ہے۔ عقبہ بن نافع شام کی اموی طرز تعمیر سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مسجد قیروان کو شامی طرز پر بنوایا تھا۔ 8ویں صدی ہجری میں مسجد قیروان کی مکمل مرمت اور تعمیر نو کی گئی۔ یہ مرمت اور تعمیر نو ایرانی طرز تعمیر پر کی گئی۔ مسجد کے مینار کے اوپر دھوپ کی گھڑی بنائی گئی ہے۔ اس گھڑی میں 4 شاخصیں ہیں۔ ان شاخصوں کے سائے کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ شاخصوں کا سایہ مخصوص سطح پر پڑتا ہے جس سے وقت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ دھوپ کی گھڑی اس زمانے میں مسلمانوں کی علمی ترقی کی علامت ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی یہ دھوپ کی گھڑی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ یورپ کو فتح کرنے والے بعض مسلمان فاتحین نے جب شمالی افریقہ کا رخ کیا تو اپنے ساتھ یورپ کی کچھ روایات بھی لے کر آئے۔ ان میں عمارتوں میں ستون کا استعمال بھی تھا۔ یہ رومانی طرز تعمیر کی علامت ہے۔ یہ قوسیں اور ستون جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یورپی طرز تعمیر کا خاصہ ہیں۔ رومانیہ فتح کرنے کے بعد قیروان میں اسی طرز پر عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ مسجد میں کنداکاری کا کام کیا گیا ہے۔ کنداکاری کے نقوش گل بوٹوں پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح مقامی پردوں اور پھولوں کے نقوش بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد کی داخلی فضا کو سجانے کے لیے زیادہ تر لکڑی کا کام کیا گیا ہے۔ دراصل اسلامی فن تعمیر میں لکڑی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان فنکاروں نے لکڑی کا کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے نزدیک نہایت تقدس رکھتی ہے۔ قیروان کی اس مسجد سے شمالی افریقہ میں اسلام کو فروغ ملا، اور افریقہ میں یہ پہلا شہر ہے جہاں سے تبلیغ اسلام کا کام شروع ہوا۔ مسجد کی دیواروں پر عربی خطوط میں آیات و احادیث لکھی ہوئی ہیں، گویا یہ آیتیں اور احادیث نمازیوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ مسجد کا ہال فٹ بال کے میدان کے برابر ہے۔ ہال کی چھت ستونوں پر قائم ہے اور ستون آپس میں قوسوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ ستون ہی ہیں جنہوں نے عمارت کا سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور عمارت کے استحکام کا باعث ہیں۔ یہ ممبر بھی صدیوں پرانا ہے۔ امام جماعت اس ممبر سے نمازیوں کے سامنے خطبے پڑھتا ہے اور وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ ممبر پر بھی خوبصورت کنداکاری کا کام کیا گیا ہے۔ اس ممبر پر آپ کنداکاری کے 300 مختلف نقوش دیکھ سکتے ہیں۔ ممبر کے پیچھے بھی ایک ہال ہے جہاں وعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اس ہال کو سنگ مرمر کے 820 ٹکڑوں سے سجایا گیا ہے۔
مسجد قیروان کا بانی عقبہ بن نافع تھا۔ یہ مسجد کئی صدیوں سے باقی ہے اور آج بھی مسلمانوں کا مرکز ہے اور شمالی افریقہ میں اسلام کی آمد اور فروغ کی علامت ہے۔